بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آج بڑے عرصے بعد آپ نے مجھے وقت دیا ہے. میں دیتا ہوں وقت، آپ دیتے ہیں، بڑے آدمی ہیں آپ. علی صاحب آپ یہ مذاکرہ نہ کریں نا، 4 مرتبہ کال کرتے ہیں آپ فون اٹھاتے نہیں ہیں، پھر جب فون اٹھا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں میٹنگ میں تھا. مزدور آدمی کی جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ آل ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مزدور آدمی مزدوری میں لگے ہوتے ہیں. اچھا سر، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مطلب ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور وہ مسلسل چل رہا ہے. لیکن یہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے بعد ایک جو بیانیہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ شاید معافی کے بعد تلافی ہو جائے گی، اس بیانیے کو ہم نے دیکھا کہ وہ زائل ہوتا جا رہا ہے. چونکہ اس کے بعد یہ پھر ایک سزا سنا دی گئی 9 مئی کے کیس میں. رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر جو ڈیرے پر حملے کا کیس تھا، اس میں جو ہے وہ کافی لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، جس میں کچھ نئے نام بھی ہیں. کنول شوزب صاحبہ کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. باقی تو پرانے نام ہیں کچھ، اس میں کچھ وہاں پہ ایم پی ایز ہیں وہاں پہ. تو مجھے اس پہ آپ سے یہ پوچھنا ہے، چونکہ یہ تو روٹین کا میٹر، اس پہ آپ نے پہلے بھی کمنٹس کرتے ہوں گے. فواد چودھری صاحب مسلسل بری ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیس کو قانونی انداز سے لڑا ہے. وہ وکیل تھے، انہوں نے کیس کو ایسا اپنے آپ کو ملزم سمجھ کے لڑا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سیاستدان سمجھ کے نہیں لڑا. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. جو کیس جو شخص، آپ مجھے بتائیں شبلی فراز کتنی تاریخوں پر گیا اپنے ٹرائل کے اوپر؟ فیصلہ آباد میں دیکھیں شبلی فراز صاحب گئے ہوں، عمر ایوب صاحب گئے ہوں. بھائی آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے. جب آپ کے وکیل جو ہیں، آپ نے وکیل سے پوچھا نہیں کہ آپ کا کیس کس طرح چل رہا ہے. آپ سیاستدان تھے، آپ سیاستدان کو اپنی جو سزا ہے اس کو بڑا سیریس لینا ہوتا ہے، اپنے کیسز کو بڑا سیریس لینا ہوتا ہے، اپنے کیریئر کو بڑا سیریس لینا ہوتا ہے. انہوں نے سمجھے کہ جی ہم اب ایم این اے بن چکے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو لہٰذا ہمارے لیے سطح خیرہ نہیں. وہ سطح خیرہ نہیں ہوتی. عدالت میں جب آپ ایویڈنس نہیں دیں گے اپنی بے گناہی کا، اپنی کوئی اسٹرانگ ایلیبائی آپ کے پاس موجود نہیں تھی، تو پھر آپ کی کنوکشن تھی، ہونی تھی. تو یہ لوگ کنوکٹ ہو گئے. اور دیکھیں میں مطلب سیریس بات یہ کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں، اور یہ ان کو لیڈر کہتے ہیں. لیکن جب عمران خان کو یہ لیڈر کہتے ہیں، لیڈر نااہل ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے لیڈر کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے نا. تو یہ عمران خان صاحب عدالت سے سزا یافتہ مجرم، عمر ایوب جو ہیں، بڑی خوشی ہے مجھے، یہ اب کنوکٹ بھی ہیں، عدالت سے سزا یافتہ مجرم بھی ہیں، نااہل بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ڈرپوک بھی ہیں. یہ کیوں نہیں پیش ہو رہے، سرنڈر کیوں نہیں کر رہے عدالتوں میں، کیوں نہیں جیل جا رہے؟ یہ سوال عوام کا بھی ہے کہ کیوں نہیں جیل جا رہے ہیں. گرفتاری کا مطلب کیا پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر یہ ہے جی کہ آپ کی اپیل تبھی یعنی ٹیک اپ ہو سکتی ہے، آپ کو رائٹ آف اپیل تبھی ملے گا جب آپ سرنڈر کریں گے. آپ کی اپیل خالی دائر کرنے سے دائر نہیں ہوگی جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے. اور اگر یہ اس طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ ایک ٹائم بار اگر یہ ہو گیا تو یہ فائنلٹی اختیار کر لیں گی، یہ سزائیں فائنلٹی اختیار کر لیں گی، اور پھر یہ جو مرضی کر لیں، ان کو رائٹ آف اپیل نہیں ملے گا. کتنا ٹائم پیریڈ کوئی ہوتا ہے؟ دیکھ لیں جی، پہلی مرتبہ سزا جب عمر ایوب کو ہوئی تھی کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 ہفتے ہو گئے، 2-2.5 ہفتے ہو گئے ہیں. تھوڑا ٹائم رہ گیا ان کے پاس. یہ زرتاج گل ہو جائیں، شبلی فراز ہو جائیں، یہ تمام صاحبزادہ حامد رضا ہو جائیں، اس ٹائم میں انہوں نے سرنڈر کرنا ہے. انہوں نے سرنڈر نہیں، انہوں نے جیل میں ہونا ہے. اگر نہیں کریں گے تو سرنڈر پوری چھاپے ماریں گے. نہیں. اب دیکھیں اس حوالے سے بڑی کنفیوژن تھی. کنفیوژن یہ تھی کہ یہ بیسکلی تصدق جیلانی صاحب کا ایک فیصلہ ہے، آئی بلیو 2012 کا یا 2013 کا. اس فیصلے کو بیس بنا کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں سرنڈر نہیں کرنا. عدالت کے سامنے اگر اپیل دائر ہوگی تو مطلب اپیل دائر ہوگی. نو. آصف سعید کھوسہ صاحب نے لارجر بینچ کے اندر 2015 یا 15 تھا میرے خیال سے، 15 یا 16 تھا، اس میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب اس کرمنل بینچ کو ہیڈ کر، اس بینچ کو لارجر بینچ کو ہیڈ کیا تھا انہوں نے. وہ یہ فیصلہ دے چکے ہیں، ان کی ججمنٹ ہے جب تک وہ ایکیوز جو کنوکٹ پرسن جیل میں نہیں جائے گا، جیل نہیں جائے گا، تب تک اس کا رائٹ آف اپیل نہیں ہے جی. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے مجھے اس لحاظ سے، بڑی کلیئرٹی ہے کہ جو ان کو وکیل مروا رہے ہیں وہ مروا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے کیسز میں. تو جس طریقے سے اب سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب کتنا ٹائم پیریڈ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کب تک معاملہ ان تک پہنچے گا 9 مئی کے کیسز کے حد تک؟ جی ایچ کیو حملہ کیس 9 مئی گئی نا، تو ابھی ہے نا، اس میں ابھی وقت ہے، ٹرائل چل رہا ہے. ٹرائل تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن سزا تو ہونی ہے.
کیونکہ وہ ان کے خلاف ایویڈنس بھی خاصا مضبوط ہے, اور بیسکلی یہ ایک سازش تھی, ایک میوٹنی تھی. 300+ جگہوں کے اوپر ملک بھر میں, یعنی ایک ہی طرح کے ایک ہی پیٹرن کے اندر حملے ہوئے ہیں. یہ ایسے تو نہیں ہوتے نا جی. مطلب کچھ بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ان کے بیانات موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر. وہ خود بھی ان کو سزائیں ہوئی ہیں, لیکن وہ عمران خان کو بھی انہوں نے بیچ میں شامل کیا ہے. تو اگر اس کو سزا دے رہے ہیں آپ, جس نے عمران خان کے ورگلانے پر یا اس کے احکامات کے آگے جو ہے کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے یا امپلیمنٹ کروا رہا ہے, یعنی دیکھیں نا عمران خان تو بڑا لیڈر ہے, اس نے جناب سیکنڈ ٹیئر کو بولا کہ جناب یہ کام تم نے کرانا ہے. وہ سیکنڈ ٹیئر عمران خان کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ نیچے سے ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے. تو کیا عمران خان بری جمع ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ ان تک پہنچنا کب ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ 4-5 مہینے لگ جائیں گے. جلدی کیوں ہے؟ 4-5 ماہ لگے. عمران خان صاحب اندر ہیں, ٹھیک ہے. وہ اڈیالہ کے بلا مقابلہ چانسلر ہیں. نہیں, وہ 9 مئی کا معاملہ ہے, وہ ریاست کو 9 مئی کے اندر بھی آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان گنڈا پور صاحب پہ بھی 9 مئی کا کیس ہے فیصل آباد میں, میرے خیال سے وہ اس پہ تو بھی چلان نہیں میرے خیال سے پیش نہیں ہوا جی. لیکن سوال میرا اس سے ڈفرینٹ تھوڑا سا یہ کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے, جو کہ ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے. آپ نے ایک ٹائم لائن بھی دی ہوئی تھی. جی, ٹائم لائن غلط ہوگی میری, آگے چلو. ٹائم لائن غلط ہوگی. گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے آپ کی ٹائم لائن غلط ہوگی. گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے ٹائم لائن غلط اس طرح ہوگی ہے کہ یہ آج کا میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ اسد طور کے ساتھ میری کوئی 20 لاگ موجود ہے. میں اس کو کہتا تھا کتنا ٹائم لگے گا, وہ ٹائم میں بتا دیتا تھا. تو ٹائم لائن تھوڑی غلط ہوگی ہے, لیکن اتنی غلط نہیں ہوئی جتنی سمجھ رہے ہیں. لیکن جانا ہے, انہوں نے جانا ہے, یہ طے ہے. وہ صبح گیا یا شام گیا کر دوں, میں پہلے دوپہر کہہ رہا تھا. اب دیکھیں نا, وہ اصل میں ایشو یہ آ گیا ہے کہ ایک شراب برآمدگی والا کیس ہے. اس کیس میں جو سماعت ہے وہ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. یہ اسی کیس میں جائے گا. اچھا, یہی سوال میرا. 26 نومبر میں ہے, 26 نومبر میں بھی تھوڑا وقت ہے, اس میں 3-4 مہینے ہیں. لیکن گیا کون؟ اسلام آباد. اسی میں جائے گا. اسلام آباد سے جائے گا. اسلام آباد سے جائے گا. اسلام آباد سے جائے گا, 9 مئی میں جائے گا, 26 نومبر میں جائے گا. پہلا جو کیس ہے وہ شراب, اس کا فیصلہ آنے کو تیار ہے. پھر اس میں دیکھیں لاسٹ ٹائم جج صاحب نے کہا تھا کہ 342 کا اسٹیٹمنٹ پھر آپ کلیکٹ کر لیجیے گا, اور انہوں نے کہا تھا ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. پھر اب ڈیٹ لمبی پڑ گئی ہے. اچھا, اس پہ میرا ایک اور سوال ہے. جی پوچھیں. گنڈا پور صاحب جائیں گے, اس کے بعد کا سیٹ اپ کیا اس پہ آپ نے ورکنگ کیا, اپنا جرنلسٹک ورک کیا ہے کہ اس کے بعد کا جو KPK کا سیٹ اپ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ کیا پارٹی کا PTI سے ہی کوئی نیا نام آئے گا یا کوئی اور سیٹ اپ آئے گا؟ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی. میں بتاتا ہوں. PTI کا فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے KPK کے اندر. ٹھیک ہے. KPK کے اندر مطلوبہ نمبر موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک لمبا ایک بیسیکلی پولیٹیکل سرکس لگ جانی ہے کہ اسپیکر ان کا بیٹھا ہوا ہے, مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کریں گے, پھر یہ ہوگا, آنیاں جانیاں تمام چیزیں. یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جب ویسے ہی وہ جا رہا ہے, اور ان کو بھی معلوم ہے وہ جا رہا ہے, اور ایون کہ گنڈا پور کو خود بھی اندازہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اسی لیے وہ اس اننیسیسری ایکسرسائز میں پڑ نہیں رہے. مطلب جب چاہے اس ٹائم جو اپوزیشن اتحاد ہے خیبر پختونخوا کا, وہ حکمران اتحاد بن سکتا ہے. میں سمجھ گیا. تو یہ مطلوبہ نمبر پاس موجود ہے. اسی لیے تو گنڈا پور بھاگا ہے اس سے سینٹ میں ووٹنگ سے. کیوں بھاگا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا. جو ہمارے نمبر اگر کم ہوتے ہیں, اگر سینیٹرز جو ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں اس طرف کے, تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑنا تھا نا. تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑنا تھا پھر علی امین گنڈا پور کو. یہ وجہ تھی, اس لیے بھاگا ہے. اس نے مبینہ طور کے اوپر اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے پیسے بھی دیے ہیں جن لوگوں کو بٹھایا تھا الیکشن سے, جن کو ریٹائر کرایا تھا اس نے آخری دن, ان کو پیسے بھی دیے ہیں, اور ان کو یہ وعدے وعید بھی کیے کہ آپ کو میں یہ عہدہ دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ گنڈا پور والا تو چیپٹر چلے, یہ ایک سائڈ پہ چلا گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور جنگ چل رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب, وہ PTI کے سوشل میڈیا کے عطاب کا شکار ہوئے اور سائڈ پہ ہو گئے. اس وقت جو بھی ان کا چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. اب سلمان اکرم رضا صاحب بھی, ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, مسلسل ہوتی ہے. گنڈا پور نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی ہوئے. ہاں جی. تو سلمان اکرم رضا صاحب کہہ رہے ہیں زین قریشی بھی ہے, میں عہدہ چھوڑنے لگا ہوں. زین قریشی بھی ہے. تو آپ اس کو یہ کس رخ میں جا سکتا ہے؟ اور سلمان اکرم رضا صاحب کا جو عہدہ چھوڑنے کی ابھی بات چل رہی ہے, جو انہوں نے اعلان کیا ہے, کیا اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا, یا کوئی اور پارٹی کے رفٹس بھی ہو سکتی ہیں؟ بیسیکلی وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ انہوں نے اچھا تعلقات بنائے ہوئے ہیں. اس دن جو اڈیالہ جانے کی بات تھی, جس دن انہوں نے 5 اگست کا ان کا احتجاج تھا, اس دن انہوں نے محمود خان کی گاڑی میں کون بیٹھ کے گیا تھا؟
سلمان اکرم راجہ جی. تو وہ نام جو جہاں سے آیا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو سوٹ کرتی ہے ان کو. محمود خان اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو انٹرسٹ ہے وہ خود پارلیمانی پارٹی کا وہ حصہ نہیں ہے. تو پارلیمانی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے اس ٹائم سامنے کہ جی عمران خان سے یہ فیصلہ اس سے لیا گیا ہے, اور عمران خان کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے کہ جناب ہمیں یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن انہوں نے آڑ کے رکھی. وہ کہتے ہیں کیونکہ عمران خان کی خاطر 9 مئی کے چکر میں ان کو سزا ہو چکی ہے, تو لہٰذا ہم تمام ریمیڈیز اویل کرنے تک, ہم اپنی لیگل ریمیڈیز اویل کرنے تک ہم نے جناب یہ عہدے خالی رکھنے ہیں. بھائی کیا ان وکیلوں کو نہیں پتا؟ ان کو پتہ ہے. اعظم سواتی کا بھی عہدے کی انہوں نے بلی چڑھائی ہے, پارٹی نے پریشرائز کیا پارلیمانی پارٹی نے کہ خبردار تم نے عہدہ قبول کیا تو اعظم سواتی کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ بالکل کٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا تھا. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ جو مشال یوسفزئی سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں کہ علیمہ خان کے جو بیٹے ہیں ان کو مشال یوسفزئی نے جو ہے گرفتار کروایا. آج فیصل چودھری صاحب رفاعت چودھری صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ علیمہ خان جو مشال یوسفزئی ہیں یہ ان کا کردار ہے, انہوں نے پریشرائز کیا, انہوں نے سب کچھ کیا, وہ ویڈیو شیڈیو کور کمیٹی میں پیش کی اور وہ سوال بھی اٹھایا. اس کے بعد مروہ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا تھا. تو مشال یوسفزئی سے متعلق تو جو ایک زبان زد عام بات ہے, ایک تاثر ہے, وہ تو یہ کہ وہ بشرا بی بی کی فرنٹ مین ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے یا ان کی ہے, ان کے بغیر وہ سینیٹر بھی نہیں بن سکتی تھی. تو کیا اس پوری ایپیسوڈ میں جو علیمہ خان کے بیٹے پکڑے گئے ہیں بشرا بی بی ہیں؟ پہلی بات یاد رکھیں, مشال یوسفزئی ایک زمانے میں نعیم الحق صاحب کی مرحوم کی اور عمران خان صاحب دونوں کی بلو آئٹ تھی. اوکے. جب وہ کالج میں پڑھتی تھی. اچھا. تو وہ آج کی نہیں ہے, عمران خان کو جانتے ہیں, پرانا جانتے ہیں. لیکن کیا ان کو علیمہ خان صاحبہ پسند کرتی ہیں؟ نہیں. کیا ان کو علی بن گنڈا پور پسند کرتے ہیں؟ نہیں. کیا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی مشال یوسفزئی کو انہوں نے سینٹر نہیں بنوانا تھا. وہ تو قسمت اس کی اچھی ہے کہ وہ جو ثانیہ نشتر والی نشست تھی اس کا الیکشن ہی باہر تھا, اور پھر اس ٹائم اس طرح کی کوئی چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ نظر آ جاتا کہ جناب یہ نقصان ہو گیا ہے, یہ جان بوجھ کے کسی نے ریسیو کرا دی ہے. اس لیے مشال یوسفزئی کے لیے پارٹی کے اندر گنجائش کم ہے, ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے, وہ کمپیٹنس بھی نہیں ہے, وہ وکالت کی بھی وہ ان کا کیلیبر نہیں ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب اس میں ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. پارٹی کا دل نہیں تھا, پارٹی کا دل نہیں تھا کہ مشال یوسفزئی کو ٹکٹ ملے, بٹ ایون دین عمران خان صاحب نے ٹکٹ دے دیا. اب پارٹی کا دل نہیں ہے کہ جناب یہ محمود اچکزئی اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, تو عمران خان صاحب نے حکم صادر فرما دیا جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ اچھی بات ہے, تحریک انصاف کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو رہا ہے, ون مین شو نہیں ہے, پارٹی کے اندر جمہوریت آ رہی ہے اور یہ خوش آئند ہے. اور عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, اس وقت نااہل ہیں, کنوکٹ ہیں, مجرم ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جناب علی ان کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ پارلیمانی پارٹی اور یہ پارٹی جو ہے یہ اس نے ناک کو مٹھی میں باندھ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر یہ عمران خان صاحب کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے رہے ہیں. 5 اگست کی کال کس نے دی تھی؟ عمران خان نے. تو پھر عمل کیا پارٹی نے؟ نہیں کیا نا. اب یہ کال کس کی ہے؟ اس کو بنائیں. اچھا, اس کے علاوہ اس نے کہا جی ہم تو ضمنی الیکشن کا بیک آؤٹ کریں گے. کیا پارٹی نے مانا؟ نہیں. تو عمران خان صاحب ٹیکنیکلی ہی از ککڈ آؤٹ. تو بہت باتیں کر رہے ہیں. اور اب اگر مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات کے لیے حکومت نے بھی کنڈیشن ایک رکھی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. کب؟ جلدی ہو سکتے ہیں, کیونکہ 2 مرتبہ ہمارے لا منسٹر صاحب تو رابطہ کر چکے ہیں. کس سے؟ پی ٹی آئی سے. اوکے. وزیر قانون 2 مرتبہ میری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ لیٹ سٹ اور مذاکرات سے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے تو پہلے بولا تھا نا مارکا حق کی تقریب میں. اس کے بعد یہاں پر وزیر قانون بھی 2 مرتبہ رابطہ کر چکے ہیں, اور اب ان کو صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب مذاکرات کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو مذاکرات میں ایک دفعہ جائیں, بانی سے جو بات پوچھنا ہے مینڈیٹ لے کر آ جائیں. عمران خان سے مینڈیٹ لے کر آ جائیں. وہ جس کو نامنیٹ کرتا ہے, جو اپنا ایک مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانی ہے, وہ کمیٹی بن جائے, ایک دفعہ بن جائے, اس کو اختیار مل جائے, پھر وہ بیٹھ کر کچھ لو اور کچھ دو کر لے. اور آپ یاد رکھیں اس میں اگر یہ بیٹھے تو فائدہ تحریک انصاف کا ہے, حکومت کو صرف یہ ورکنگ ریلیشن دیں گے. نہیں, شرط کیا ہوگی؟
شرط یہی کہ عمران سے مینڈیٹ لے لیں، بس مینڈیٹ لے کے بیٹھ لیجیے، بس مذاکرات کو وے فارورڈ نکالیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب سے متعلق ابھی آپ نے بتایا، آخری ایک سوال ہے اس کے بعد ایک سوال بس پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے. عمران خان صاحب سے متعلق ابھی آپ نے بتایا کہ سیاسی طور پر اپنی پارٹی کے معاملات میں وہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں، ان کا اختیار نہیں رہا. چلے ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. ان کی جو سزائیں ہیں، ان کی جو قید ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے ایک جنیرک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کا انجام کیا دیکھتے ہیں، کب تک، کتنا، کیسے؟ کیونکہ بعض تو لوگ ان کو بھٹو سے بھی ملا رہے ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں، ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں، ایک پہلی بات 190 ملین والا جو کیس ہے نا، یہ سیاسی کیس نہیں ہے، یہ ایکچولی اٹس اے کیس آف کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس اینڈ مس یوز آف اتھارٹی. اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت پر ہے کو چھوڑیں جی، آپ مین اپیل پر بھی آ جائیں. وہ مین اپیل پر بھی چاہے 2026 پہ لگ رہی ہے، تو کیا اس میں ان کی سیٹیسفائڈ ہو سکتی ہے کنوکشن؟ آئی ڈاؤٹ اٹ، نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جو 14 سال کی سزا ہے، ابھی تو یہاں سے پھر سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب اپیل لگنی ہے پھر لگنی ہے نا، وہ تو ٹائم پھر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. اور یہ اپیل اگر جب ہوگی بھی تو اپیل چلے گی بھی نا، اپیل کے اوپر انہیں دلائل دینے ہیں، چیز چلنی ہے. اور کئی دفعہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیں ناصر جاوید رانا صاحب جو جج تھے، جو کہ آج کل سیشن جج ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کیس کو بڑا اچھا مطلب سنا ہے. انہوں نے ہیسٹ بھی نہیں کیا، سائفر یا عدت کیس کی طرح 1 سال سے زیادہ عرصہ وہ ٹرائل چلا ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے یہ بیسکلی اس میں شواہد، بڑا ایویڈنس بڑا سالڈ ہے اگینسٹ عمران خان. ٹھیک ہے. تو کیونکہ پیسے رقم پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی تھی، جس کی بعد میں آئی واش کے لیے کیبنٹ سے منظوری لی گئی ہے. تو ہو واز دا کیپٹن آف دا شپ، اور کس نے پھر اس کو جو ہے وہ سیل ڈالا، پھر کن کن لوگوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیے. نائب فیصل واڈر نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. 2038 تک اندر ہے، 2038 تک ہیں یا نہیں ہے، لیکن عمران داری بھی جاگ جاتی ہے نا کبھی نہ کبھی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان صاحب اس ٹائم تک ان کا کوئی مجھے بظاہر عمران داری کن کی جاگیدگی تو وہ باہر آ جائیں گے. ابھی تو کسی کی نہیں جاگے گی، ججز کی جاگتی تھی نا، اور کی نہیں جاگتی. وہ تو آپ نے سارا وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن کئی لوگوں میں بیماری جاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بیماری کوئی لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں خاموش بھی ہوتے ہیں، کہ لوگوں میں بیماری جاگ جاتی ہے، لیکن یہ اس طرف مت لے کے جائیے گا. میں صرف اتنی بات بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان صاحب کے کیس میں، اس کیس میں کم از کم مجھے ریلیف نظر نہیں آ رہا. اور جی ایچ کے حملے میں بھی سزا ہونی ہے، اور جو 8 مقدمات جن میں ضمانتیں ہوئی ہیں، جن میں سے 6 کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. یہ دیکھو جن میں سے بھی 6 کا چلان پیش نہیں ہوا، ٹرائل نہیں شروع ہوا، تو اس میں بھی سزائیں ہونی ہے نا. تو ابھی لمبا چانسلر جو ہے نا وہ اندر ہی ہے. ٹھیک. آخری سوال ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، چونکہ نومبر قریب آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک نیا نیریٹو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. تو ایک قانون بھی بنا، 26ویں ترمیم میں کچھ چیزیں بھی ہیں. دیکھیں آرمی ایکٹ 1952 ہے، اس کو امینڈ کر دیا گیا ہے. اٹس ناٹ اسپیسیفکلی فار چیف آرمی اسٹاف، اٹس فار دا سروسز چیفس، سروسز چیفس، ناٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. یاد رکھیے گا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جو ٹرم ہے وہ 3 ایئرز ہے. باقی چاہے نیول چیف ہے، ایئر چیف ہے یا آرمی چیف ہے، وہ 5 ایئرز ہے. تو بیسکلی وہ اطلاق جو ہے وہ 1952 سے ہو رہا ہے اس کا. تو نوٹیفیکیشن کس بات کرنے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، بس وہی سروس چیفز ہیں. آپ نے دیکھے کہ اس میں کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دوبارہ نوٹیفیکیشن کو نکالنا چاہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ایسی ضرورت قانونی طور پر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس گفتگو کا جو اصل کرکس ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر زیرو ہو چکے ہیں. ان کی اپنی پارٹی پر، سیاسی فیصلوں پر جو ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے دلائل کے ساتھ کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو فیصلہ وہ جیل سے کرتے ہیں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اور اچکزئی والا فیصلہ بھی انہوں نے کیا تو وہ بھی ان کی پارٹی جو ہے ان کے سامنے ڈٹ گئی ہے کہ فیصلوں کے اختیار ہمیں دیں، آپ بالکل فیصلے نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب بھی جب جیل میں تھے تو انہوں نے بھی فیصلوں کا اختیار خواجہ آصف صاحب کو دیا تھا. یعنی کہ ان کی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ آپ نواز شریف کی طرح جمہوری ہو جائیں. تو اس کے علاوہ باقی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، اور اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حسن صاحب حاضر ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. میں بتاؤں گا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اور تحریک انصاف جمہوریت کی راہ پر گامزن ہے. یہ اس کا ٹیک اوے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو ٹیک اوے مل گیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.